بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 2، جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام۔ آج ہم یہاں سے علم النحو پڑھیں گے۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہو، دونوں کلمے یا لفظوں میں موجود ہوں گے، جیسے ضرب زید، مارا زید نے۔ تو دیکھو یہ دو کلمے ہیں، ایک ہے ضرب، دوسرا ہے زید، مارا زید نے۔ اسی طرح اکل زید، کھایا زید نے۔ سمع خالد، سنا خالد نے۔ طبخت فاطمۃ، پکایا فاطمہ نے۔ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو دونوں کلمے لفظوں میں ہوں گے، جیسے یہاں دیکھو ضرب زید دو کلمے ہیں، لفظوں میں ہیں، یا تقدیراً ہوں گے۔ تقدیراً کا مطلب پوشیدہ، چھپا ہوا، ایک کلمہ اندر چھپا ہوا ہوگا، یا تقدیراً ہوں گے، جیسے اضرب۔ اب اضرب کا معنی ہے تو مار، اضرب مار تو یہ تو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اضرب اس کے اندر ایک دوسرا کلمہ ہے انت، وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور یہ ہر امر میں ایسا ہوتا ہے، ہر امر کا جو صیغہ ہے پہلا، اس نے تو صرف اضرب کی مثال، اس کی جگہ ذرا قل رکھو، قل تو اس کا معنی ہے تو کہو، تو قل فعل، اس کے اندر انت ضمیر فاعل، اضرب فعل، مار۔ اب تو مار، تو یہ تو کیا ہے؟ فاعل، مارنے والا۔ تو یہ اضرب جو بھی امر کا صیغہ ہوگا، اضرب تو مار، اس کی جگہ قل رکھو، قل تو کہو، اس کی جگہ اسمع رکھو، تو سن، کل تو کاؤ، افتح تو کولو، تو افتح فعل، اس کے اندر انت ضمیر فاعل۔ تو یہ صرف ایک لفظ، اس نے تو صرف ایک مثال دی ہے، آپ اس پر امر کا جو بھی صیغہ ہوگا یا ماضی کا رکھو۔ ضربہ، ضربہ اس کا کیا معنی؟ اس نے مارا۔ اب ضربہ تو لفظوں میں ایک لفظ ہے ضربہ، لیکن اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اندر چھپا ہوا ہے، تو ضربہ کا کیا ترجمہ ہے؟ مارا اس ایک مرد نے۔ اب اس کی جگہ فعل رکھو، فعل کیا اس ایک مرد نے، تو فعل ضرب اضرب، اگر آپ دیکھو یہ تو ایک لفظ ہے، لیکن دوسرا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیل علم الصرف میں آئے گی۔ تو یہ بظاہر ایک کلمہ، لفظوں میں تو ایک کلمہ نہ، لیکن دوسرا کلمہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ جملہ ہوگا پورا، یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ پورا جملہ ہے۔ جیسے اضرب کہ انت اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جملہ میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں، مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا جملہ میں دو سے زیادہ کلمے بھی ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اس نے دیکھو ضرب زید دو کی مثال دی ہے، اب اس کو آپ لمبا چوڑا بھی کر سکتے ہیں کہ ضرب زید خالدا بالعصا، دیکھو لمبا دو سے زیادہ کلمے ہو گئے، کہ ضرب مارا زید، زید نے خالدا خالد کو بالعصا ڈنڈے کے ساتھ، تو دیکھو زیادہ کلمے ہو گئے۔ ضرب ایک، زید دو، خالدا تین، اور بالعصا با جارہ پھر آگے عصا چار کلمے ہو گئے، اور با حرف کے ساتھ 5 ہو گئے۔ تو جملہ میں دو سے زیادہ کلمے بھی ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اس نے دو کی مثال دی، کم از کم جملہ دو کلموں سے بنتا ہے، یا دونوں کلموں لفظوں میں ہوں گے، یا اور پوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا لمبا چوڑا جملہ بنا سکتے ہیں۔ جب جملہ کے کلمات بہت ہو، جب جملہ میں کلمات بہت ہو، زیادہ ہو، تو اسم اور فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے، مطلب اسم اور فعل کو اس میں سے جدا کرنا چاہیے، الگ الگ کرنا چاہیے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اور دیکھنا چاہیے، یہ بھی ساتھ میں دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی۔ یاد رکھنا معرب اور مبنی کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ معرب اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے، کہ اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، جب عامل بدلتا ہے تو اس کا آخر بھی بدلتا ہے۔ اور مبنی جو ہے وہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلتا نہیں ہے۔ تو معرب جس کا آخر بدلتا ہے، اور مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔
تو معرب جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ تو جب کہتے ہیں جب جملے میں کلمات بہت ہو تو پھر اسم فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے، جدا کرنا چاہیے، الگ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول۔ تو آگے آپ پڑھ لو گے جو کلمہ کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی ہے، کلمہ کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی ہے، اسم، فعل، حرف۔ تو حروف تو تمام کے تمام جو ہے وہ مبنی ہے، حروف تمام کے تمام مبنی ہیں، اور فعل میں سے فعل ماضی مبنی ہے، اسی طرح امر حاضر معروف جو ہے یہ مبنی ہے، اسی طرح مضارع کے 2 صیغے جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر مبنی ہیں، اسی طرح جن صیغوں کے فعل مضارع کے آخر میں اگر نون ثقیلہ نون خفیفہ آ جائیں، نون ثقیلہ نون خفیفہ، تو یہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں، اس کی تحقیق آگے آئے گی۔ اور اسم کے اندر صرف 8 چیزیں مبنی ہیں جس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، اس میں غیر متمکن۔ عامل ہے یا معمول، عامل کا معنی ہے عمل دینے والا، معمول جس کو عمل دیا جائے۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول۔ مثال کے طور پر لن یفعل، لم یفعل، یفعل، لن یفعل، لم یفعل۔ دیکھو فعل یفعل، ضرب یضرب، فعل یفعل ایک لفظ ہے، ضرب یضرب ہے، جو بھی آپ ڈال دو، فعل یفعل کو دیکھو، یفعل دیکھو لام کے آخر میں پیش آ رہا ہے، یفعل۔ اب اس پر ذرا لن داخل کرو، دیکھو لن یفعل، لن یفعل، اب دیکھو لام کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہے ہیں۔ اب اس پر ذرا لم داخل کرو، لم یفعل، دیکھو جب دیکھو پہلے کیا آ رہا تھا؟ پیش، یفعلو، جب آپ نے لن داخل کیا تو کیا آیا؟ لن یفعل، آخر میں زبر آیا، اور جب آپ نے لم داخل کیا لم یفعل، اب آخر میں لام کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ جزم۔ تو یہ جو آخر میں آ رہا ہے، یہ جو لام کے اوپر کبھی زبر آ رہا ہے، کبھی پیش آ رہا ہے، کبھی جزم آ رہا ہے، یہ معمول ہے۔ اور یہ جو لن ہے، لن یفعل، یہ لن کو کیا کہو گے؟ عامل، کیونکہ یہ آخر میں جو نصب دے رہے یہ کون دے رہے؟ یہ لن دے رہے، لن یفعل، تو یہ لن عامل ہے، لن، اور یفعل یہ معمول ہے۔ اسی طرح لم یفعل، یہ لم جو ہے یہ عامل ہے، عامل کا مطلب عمل کرنے والا، نصب کا عمل کرنے والا۔ جزم، لم یفعل، یہ جزم کس نے دی ہے؟ جزم کا عمل کرنے والا کون ہے؟ لم، تو یہ لم عامل ہے، اور جزم کس کو دیا؟ یفعل کو، تو یفعل کیا ہوا؟ معمول۔ تو دیکھو یہ جو یفعلو کا لفظ ہے یہ معرب ہے، کیونکہ یہ عامل کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ پہلے جب لن آیا تو آخر میں زبر آیا، لن یفعل، جب لن کو آپ نے ہٹا دیا دوسرا عامل لے کر آیا لم، تو دیکھو آخر بدل گیا، اب لم یفعل ہو گیا۔ تو جب عامل بدل رہے تو اس کا آخر بھی بدل رہے، جب آپ نے لن لے کر آیا آخر میں زبر آیا، اور جب آپ نے لم لے کر آیا تو آخر میں جزم آیا، تو عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل جاتا ہے۔ تو عامل بھی آپ نے پہچان لیا، معمول بھی۔ عامل کا مطلب عمل کرنے والا، معمول جس کو کیا دیا جائے؟ عمل دیا جائے۔ تو لن یفعل، اس میں عامل کون سا ہے؟ لن، اور یفعل یہ کیا ہے؟ معمول۔ اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی، میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں جب جملے میں کلمات بہت ہو تو اسم اور فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے، الگ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے۔ تو کلمات کے آپس کے تعلق کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ 2 کلمے ہیں تو 2 کلمے میں سے مسند کون سا ہے، مسند الیہ کون سا ہے۔ جیسے یہ اوپر دیکھو آپ نے پڑھ لیا ضرب زید، مارا زید نے، تو کلمات کے آپس کا تعلق بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے۔ دیکھو ضرب زید، مارا زید نے، مارا زید نے، تو دیکھو مارنے کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو یہ ضرب یہ ہے مسند، اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ۔ تو جس کی نسبت ہوتی ہے، نسبت، اس کو کہتے ہیں مسند، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ تو ضرب زید، مارا زید نے،
اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ شریبت فاطمۃ الشایا، فاطمہ نے چائے پی لیا. دیکھو پی لیا، کس نے پی لیا؟ فاطمہ نے. تو شریبت مسند ہے اور فاطمہ تو کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. تو کلمات جب زیادہ ہو تو اس کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی نسبت کس کی ہو رہی ہے اور نسبت کس کی طرف ہوتی ہے. تو جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ. جیسے یہاں مارنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے. تو ضربہ مسند ہے، اور ضربہ تو کبھی مسند الیہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہو کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. اور حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، اور اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے. تو کلمات کے آپس کا تعلق بھی دیکھنا چاہیے کہ مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے. تو لکھا ہے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.